آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ امیزون ہول سیل ایف بی اے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں مطلب ہم لوگ اسکریچ سے ایڈوانس لیول تک جو امیزون ایف بی اے ہول سیل ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہول سیل ہوتا کیا ہے. ہول سیل میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آلریڈی جو بلڈ برانڈز ہوتے ہیں ان سے پروڈکٹس پرچیز کر کے اگر تو ہم نے ایف پی اے ٹائپ سیلر ٹائپ چوز کی ہوئی ہے تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں پروڈکٹس کو امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہمارے امیزون اکاؤنٹ کے اوپر آرڈر آتا ہے تو امیزون ہی اس کو پک پیک اور شپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں بیسیکلی امیزون پہ ارننگ کے جو ہیں وہ تین طریقے ہیں. ٹھیک ہے. ایک امیزون پی ایل جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پرائیویٹ لیبل. اس میں ہم لوگ اپنا جو ہے جو برانڈ ہوتا ہے وہ اس کو بلڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تھرڈ جو ہوتا ہے وہ آربیٹراج ہے. لائک اس میں آپ سافٹ اپروول والی یا انگیٹڈ پروڈکٹس کو اپنے کرائٹیریا کے حساب سے ریٹیلر سے پرچیز کر کے اس کو امیزون کے اکاؤنٹ پر سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. آج ہم لوگوں نے جو پڑھنا ہے وہ بیسیکلی یہ پوائنٹ ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے. تو فرسٹ ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ امیزون ہول سیل ماڈل. ٹھیک ہے. اس کا جو ہے تھوڑا سا اوور ویو میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ امیزون ہول سیل ماڈل ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں پروڈکٹس جو ہیں وہ ہم ہول سیلر سے ڈسٹریبیوٹر سے بلک میں پرچیز کرتے ہیں اور ان کو امیزون کے ویئر ہاؤس میں سینڈ کرتے ہیں تاکہ جب بھی ہمیں کوئی آرڈر آئے تو امیزون اس کو پک پیک اور شپ کر دیں. ٹھیک ہے. ایکچولی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں لائک اس میں ڈفرینٹ جو لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو اپروولس لینے ہوتے ہیں. فرسٹ جو ہوتا ہے وہ برانڈ ہوتا ہے. برانڈ کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ مطلب بگنر جو سیلر ہیں وہ مطلب اس کو اپروو نہیں کر سکتے, پورا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ یا تو وہ ہول سیلر سے یا ڈسٹریبیوٹر سے پروڈکٹ کو پرچیز کریں اور امیزون کے ویئر ہاؤس میں سینڈ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا. کیونکہ ہول سیلر اور ڈسٹریبیوٹر کیا ایم او کیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایم او کیو کیا ہوتا ہے کہ منیمم آرڈر کوانٹٹی. ٹھیک ہے. لیکن جو برانڈ ہے اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں لائک کچھ برانڈز جو ہیں وہ اپنی کنڈیشنز رکھتے ہیں کہ آپ نے ان سے جو پروڈکٹ خریدنی ہے وہ منتھلی یا ایئرلی بیس وہ کہہ دیتے ہیں کہ $20,000 یا $30,000 تو آپ اس میں باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ اتنا سیل ہو یا نہ ہو. اس سے برانڈ کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ نے ان سے جو پروڈکٹ ہے وہ اتنی خریدنی ہی خریدنی ہے. ٹھیک ہے. سو جو بگنر جو ہوتے ہیں جن کا مطلب جو بجٹ ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہوتا تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ہول سیلر یا ڈسٹریبیوٹر سے پروڈکٹ کو پرچیز کریں اور اس کو امیزون پر سیل کریں. ٹھیک ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ برانڈ سے پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو جو پروفٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت جب آپ پروڈکٹ ڈسٹریبیوٹر یا ہول سیلر سے پرچیز کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ہول سیلر ہے وہ ایک پروڈکٹس جو ہیں وہ مینوفیکچرر یا برانڈ سے پرچیز کرتا ہے. ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے جب وہ پرچیز کرتا ہے نیکسٹ جب اس نے سیل کرنی ہے کسی کو بھی تو اس نے اپنا پروفٹ رکھنا ہے. اسی طرح جب پروڈکٹ آ جاتے ہیں ڈسٹریبیوٹر کے پاس تو ڈسٹریبیوٹر اپنا رکھتا ہے اور اس پروفٹ کو رکھنے کے بعد وہ آپ کو دیتا ہے. تو اسی طرح جو ہے پروفٹ جو ہے وہ شیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ ہمارے بجٹ میں مطلب نیو جو سیلر ہوتے ہیں ان کا بجٹ اتنا نہیں ہوتا تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ہول سیلر یا سیلر ڈسٹریبیوٹر سے پروڈکٹ کو پرچیز کریں اور اس کو امیزون کے ویئر ہاؤس میں بیچ کر وہاں سے ہی جو جب بھی ان کو آرڈر آئے تو امیزون ہی اس کو پک پیک اور اینڈ شپ کرے. ٹھیک ہے. اب امیزون ایف بی اے ورسز ایف بی ایم. اوکے. ایف بی اے ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی امیزون. ٹھیک ہے. اور ایف بی ایم ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. ٹھیک ہے. ایف بی اے میں کیا ہوتا ہے کہ جو سیلر ہوتا ہے وہ پروڈکٹس پرچیز کرتا ہے امیزون کی فیسز پے کرتا ہے اور امیزون کے ویئر ہاؤس میں
उस प्रोडक्ट को भेज देता है। और जब भी उसको ऑर्डर आता है तो वो अमेज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि जब भी ऑर्डर आए तो वो उसको उसकी बिहाफ पे प्रोडक्ट को पिक पैक एंड शिप करे। ये सारा जो है वो ऑटोमेशन पे चला जाता है, यानी इसमें जो है एफबीएम ने मतलब मर्चेंट का इतना रोल नहीं रहता जब वो अमेज़न के वेयर हाउस में प्रोडक्ट पहुंच जाती है। इसी तरह एफबीएम क्या होता है, इसमें जो होता है वो सारा काम एफबीए फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होते हैं, यानी सेलर खुद ही प्रोडक्ट को जब भी ऑर्डर आता है तो उसको पिक पैक एंड शिप करते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जो है बजटिंग है कि डिफरेंट मार्केट्स में हम लोग क्या बजट्स रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके बारे में इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू अमेज़न मार्केट प्लेसेस। ठीक है। अब टू वेज होते हैं अमेज़न के ऊपर। एक अमेज़न हम लोग यूज़ करते हैं बाइंग के लिए, दूसरा वेज क्या होता है कि अमेज़न हम लोग यूज़ करते हैं सेलिंग के लिए। अब अमेज़न बाइंग जब करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होती है आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं या उसमें प्राइम की जो मेंबरशिप बाय करते हैं और प्रोडक्ट्स जो आपको चाहिए होती हैं वो आप ऐड टू कार्ट करते हैं और परचेज कर लेते हैं। दूसरा इसका क्या होता है कि अमेज़न फॉर सेलिंग, इसमें अमेज़न के 3 मॉडल्स होते हैं जैसे पीएल, होलसेल एंड आर्बिट्राज। ठीक है। तो अब इस ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी बजट कितना है और क्या कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप उस हिसाब से अपना मॉडल चूज़ करते हैं और उसको अमेज़न के ऊपर अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। अब ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। अमेज़न एफबीए प्राइवेट लेबल, जिसे हम लोग अमेज़न पीएल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट चूज़ करते हैं अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है। और फिर आप डिफरेंट जो सेलर्स होते हैं, मतलब सप्लायर्स होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे कोटेशंस लेते हैं प्रोडक्ट की, और देन आप उसके उसके उसका ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है। और इसी तरह आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं अमेज़न के ऊपर। ठीक है। और जो प्रोडक्ट है वो उसको अमेज़न के वेयर हाउस में भेजते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो अमेज़न पीएल होता है उसमें आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं। और अमेज़न होलसेल में क्या होता है कि जो ऑलरेडी आपके जो बिल्डअप होते हैं ब्रांड्स, आप उनसे प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और उसको अमेज़न के अकाउंट पर सेल करते हैं। और थर्ड जो है अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज एफबीए, इसमें आपका जो बजट होता है वो थोड़ा होता है। ठीक है। आप थोड़े से जो मतलब बजट के साथ लाइक 500 1500, मतलब जितना आपका बजट होगा आप उसी हिसाब से इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन जो रिकमेंडेड होता है वो आप अगर अफोर्ड मतलब मिनिमम आपका बजट है तो आप अमेज़न होलसेल एफबीए करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके पास इनवॉइसेस वगैरह होती हैं। अगर अमेज़न आपसे रिकमेंड करता इनवॉइस मांगता है तो आप उसको इनवॉइस देकर आप मतलब प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं इजीली, अगर वो प्रोडक्ट गेटेड है। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है कि आपने जो सेलिंग ऑन अमेज़न में जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक फर्स्ट क्या है एफबीए, लाइक fulfillment by Amazon. Amazon works as logistic services. Like Amazon ही अभी साइड पे आपको स्क्रीन बनाई हुई है तो उससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या होता है। एफबी में आप प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, उसको अमेज़न के बिहाफ अमेज़न के वेयर हाउस में भेजते हैं। जब भी आपको ऑर्डर ये आता है तो अमेज़न आपके बिहाफ पे उसको पिक पैक एंड शिप करता है कस्टमर्स को। ठीक है। देन एज इसके अगेंस्ट जो है एफबीएम होता है, इसमें क्या होता है कि 2 स्टेप्स होते हैं। यानी आप स्टोर से ख़रीदते हैं, जब भी आपको ऑर्डर आता है तो आप खुद ही उसको पिक पैक और शिप करते हैं कस्टमर को। ठीक है। तो रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप अमेज़न पे सेल कर रहे हैं तो आप एफबीए करें, ये एक सिक्योर है। हाँ, इसमें प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म आपका अकाउंट सेव रहता है। एफबीएम में आपके अकाउंट हेल्थ का बहुत इशू हो जाता है। लाइक हम जो रिकमेंड करते हैं उसमें आपका ये होता है कि आप अपना जो अकाउंट हेल्थ है उसको 260 से अबव रखें, तभी आप अमेज़न पे जो है वो सेल लोड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि पोटेंशियल जो मार्केट्स हैं जहाँ पे होलसेल एफडी आप कर सकते हैं वो कौन-कौन सी है? सबसे पहले यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई। यूएसए जो है वो सबसे बड़ी मार्केट है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई जो है वो
ایک اسمال مارکیٹس ہیں اور لیکن یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گروئنگ مارکیٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کا فیوچر میں آپ کو بہت بینیفٹ ہوگا اگر ابھی آپ انویسٹ کر لیں گے. اوکے، سب سے پہلے کیا ہے کہ بجٹ اینڈ مارکیٹس ٹو اسٹارٹ. یو کین اسٹارٹ فرام ایز لو ایز $2,000. یعنی آپ جو ہے اپنے بجٹ جو ہے وہ $2,000 آپ منیمم ہو تو وہ آپ اس سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن انیشیلی جو ہے وہ آپ کا پروفٹ مارجن 7 سے 10% ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی یہ آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ جو ہے وہ کیسے ہینڈ کیا اور کیسا آپ کو سورس. بگ بگ انویسٹمنٹ مینس بگ پروفٹ. لائک آپ کا اگر پروفٹ جیسے $5,000 ہے تو اسی طرح آپ کا پروفٹ جو ہے انویسٹمنٹ اگر آپ کا $5,000 ہے تو اسی طرح آپ کا پروفٹ بھی انکریز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. پروفٹ از پروپورشنل ٹو انویسٹمنٹ. لائک جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی اتنا زیادہ آپ کا پروفٹ ہوگا، ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ ہول سیل کا بزنس میں اسٹارٹ کرنا ہو تو آپ یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھا کریں کہ جتنی آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی اسی حساب سے جو ہے وہ آپ پروفٹ آپ کا جنریٹ ہوگا. لائک موسٹلی جو پیپل ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی، لائک وہ اتنے مطلب ان کو کہہ سکتے ہیں کیا امپیشنٹ ہوتے ہیں کہ وہ ابھی لائک انویسٹ کرتے ہیں تو ان کا دل ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈے ہی ان کو پروفٹ ہو. لیکن ہول سیل ماڈل میں یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ کو فوراً جو ہے وہ پروفٹ ملنا اسٹارٹ ہو جائے. ہاں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگتا ہے لیکن ونس یور اکاؤنٹ از سیٹل ڈاؤن سو یو کین ایزیلی ارن گڈ پروفٹ آن اٹ. اوکے، سب سے پہلے اس کے بعد اسٹیپس کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے جو اسٹیپس فار اے سکسیزفل ہول سیل بزنس، ٹھیک ہے، کہ نمبر ون آپ نے اکاؤنٹ اوپننگ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب اکاؤنٹ اوپننگ میں دو طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. ایک لیکن میں اسٹیپس بتاؤں گی نیکسٹ میں آپ کو اس کا بتا دوں گی. اوکے، اکاؤنٹ اوپننگ ہوتی ہے، اس کے بعد بجٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دین تھرڈ پہ جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹ ہنٹنگ اور انالیسس ہوتا ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ ہنٹ کیا ہے وہ آپ پھر انالیسس کرتے ہیں کہ یہ آپ کے کرائٹیریا پہ پورا اتر رہی ہے. لسٹ بلڈنگ اگریسو لسٹ بلڈنگ، پروڈکٹ سورسنگ، کمیونیکیشن. لائک یہ وہ والے اسٹیپس ہیں جو آپ کو ریکوائر ہوتے ہیں ایک سکسیزفل ہول سیل بزنس کے لیے، ٹھیک ہے. کہ آپ کی پروڈکٹ سورسنگ کیسی ہے، آپ نے کمیونیکیشن کیا. بیسیکلی کمیونیکیشن ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کو کنیکشن بلڈ کرتا ہے ڈفرینٹ برانڈس کے درمیان، ڈفرینٹ ڈسٹریبیوٹرس کے درمیان، ٹھیک ہے. آپ کا جتنا پاورفل کمیونیکیشن ہوگا اتنی آپ کو اچھا آپ کا سکسیزفل ہول سیل بزنس رہے گا. لسٹنگ اپروولز اینڈ شپنگ. لسٹنگ اپروولز کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایسن جو ہے وہ امیزون کے اکاؤنٹ کے اوپر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. امیزون اگر آپ کے ایسن کو ایکسیپٹ کرتا ہے لائک اگر تو وہ انگیٹڈ ہوگی تو دین آپ کو ایک نیکسٹ ایک جو ہے باکس اوپن ہوگا جہاں پہ آپ کو پرائس وغیرہ ڈالنی ہوگی، ٹھیک ہے. اب ٹیسٹنگ اور ری اسٹاک میں آپ اسٹارٹ میں ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ پروڈکٹ اگر لیں تو اس کو پہلے ٹیسٹ کریں. اگر آپ کو اس پروڈکٹ میں پروفٹ ہو تو دین آپ اس کو ری اسٹاک کر لیں، ٹھیک ہے. اوکے، اچھا اس کے لیے جو ہے وہ ٹولز جو آپ کو ریکوائر ہوتے ہیں وہ جنگل اسکاؤٹ، ہیلیم 10، کیپا، او ایس اڈون اور ڈی ایس کیو کیو اسکین انلمیٹڈ. او ایس اڈون اور ڈی ایس کیو کیو یہ ایک فری ایکسٹینشن ہے، یو کین ڈاؤن لوڈ اٹ فرام ویب اسٹور. اور باقی جو جنگل اسکاؤٹ، ہیلیم 10، کیپا، اسکین انلمیٹڈ یہ چاروں آپ کو پرچیز کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ شیئرنگ بیس پہ مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. بیسیکلی جو مین جو ہوتا ہے وہ آپ کا کیپا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو کیپا اچھی طرح انالیسس کرنا آتا ہے تو آپ کو ایک اچھی پروڈکٹ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. اوکے، اکاؤنٹ اوپننگ یعنی اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اگر تو انڈیویجول اکاؤنٹ ہے تو اس میں آپ کو یہ والے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل یو ہیو اے پاسپورٹ. اور اگر آپ پاسپورٹ سے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے. اور اگر آپ سی این ایس سی یوز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس انگلش ورژن کا سی این ایس سی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو موسٹلی جو بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپروو ہو رہی ہیں وہ میزان کی یا نیا پے اور یا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی، لیکن ایچ پی ایل کی بھی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. سو آپ کا جو ڈپازٹ میتھڈ ہے وہ پیونیر اکاؤنٹ
रिकमेंडेड है, क्योंकि आजकल जो वॉइस है उसमें थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, सो इट्स बेटर इफ़ यू ओपन योर अकाउंट ऑन पेओनी। ठीक है। डेबिट कार्ड आपका होना चाहिए चार्ज मेथड के लिए, न्यूली क्रिएटेड, और एक न्यूली क्रिएटेड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है। अकाउंट ओपनिंग बिजनेस, अगर आप बिजनेस अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो ये वाली डिटेल्स होनी चाहिए, लाइक कंपनी डिटेल्स, पासपोर्ट, पैनी अकाउंट, बिजनेस, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एज चार्ज मेथड, कंपनी सर्टिफिकेट, यूटिलिटी बिल इफ एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड बाय अमेजोन। ठीक है। कंपनी रिक्वायरमेंट्स इन डिफरेंट रीजन, लाइक अगर आप यूएसए में आप अपनी कंपनी ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पे एलएलसी या कॉरपोरेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। इसी तरह अगर यूके में तो आपको यूके की एलटीडी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। और इसी तरह अगर कैनेडियन कॉरपोरेशन कनाडा में आपको ये करनी है तो आपको, इसी तरह अगर आपने कनाडा के लिए करनी है तो आपको कैनेडियन कॉरपोरेशन रिक्वायर्ड होती है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन कंपनी, और यूएई में यूएई कंपनी। ओके। यूएसए कंपनी क्रिएशन, लाइक ये आप स्टार्ट फ्रॉम जन बिजनेस या एनी डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोसेस, creating account on company entity, article of association, certificate of incorporation, EIN number, recommended states, Texas and Florida. Okay. अगर आप यूएसए में कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस की ज़रूरत है, और रिकमेंड किया जाता है कि आप टेक्सास और फ्लोरिडा में अपनी जो है वो क्रिएट करें कंपनीज। ओके। यूके के लिए आप कंपनी फॉर्मेशन करते हैं, यूके जो वैट रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसमें आप अकाउंटेंट की सर्विसेज लेते हैं, और उसके बाद थर्ड जो है, ये तीन डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, और सबसे लास्ट में वैट एग्जाम्पशन। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज लीव योर questions in the comment section, and if you like the lecture please share it, and in the next lecture I will show you practically all the things which I have told you in this lecture. Thank you very much. God bless you. Allah Hafiz.